بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان 7 اعمال سے دعا قبول ہوتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین۔ جب بچہ پریشان ہوتا ہے تو وہ ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے، لیکن ایک بندہ پریشان ہوتا ہے اور ٹوٹ چکا ہوتا ہے تو وہ اپنے رب کی طرف دوڑتا ہے۔ اب بندہ لاکھ گناہ گار ہو، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا رب اسے اپنی رحمت کے دامن میں سمیٹ لیتا ہے۔ ہاں دوستو، دعا یعنی اللہ کو پکارنا عبادت ہے، اور انسان کو خوشی ہو یا غم ہر حال میں سہارا دینے والی ہے۔ ایسے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کیسے دعا کرے اور وہ کیا چیزیں ہیں جو دعا کو قبول کروانے میں اثردار ہوتی ہے۔ یہاں پر ہم قرآن اور حدیث کے حوالے سے 7 باتیں ذکر کریں گے جن سے دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 1، محسنین، نیک کام کرنے والوں میں شامل ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں فرمایا ہے کہ اس سے خوف اور امید کے ساتھ دعا کرو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت محسنین کے قریب ہے۔ محسنین کا مطلب وہ لوگ جو اللہ کے حکم کا پالن کرتے ہیں اور بتائے ہوئے طریقے پر چلتے ہیں۔ نمبر 2، نفلی عبادت کرتے رہنا۔ امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی کی تو میری طرف سے اس کے خلاف اعلان جنگ ہے، اور میرا بندہ میرے طے کیے ہوئے فرائض سے زیادہ کسی چیز سے میرے قریب نہیں ہوتا، اور میرا بندہ نفلی عبادت کے ذریعے میرے قریب ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرتا رہتا ہوں۔ جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے سوال کرے گا تو میں اسے ضرور دوں گا، اور اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرے تو یقیناً میں اسے ضرور پناہ دوں گا۔ نمبر 3، خوشحالی میں دعا زیادہ کرنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے سختیوں اور پریشانیوں میں اس کی دعا قبول کرے تو اسے چاہیے کہ خوشحالی میں دعا زیادہ کرے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم پر مصیبت آتی ہے تب ہم اللہ کے حضور پیش ہو کر دعا کرتے ہیں، جبکہ ہم پر کوئی مصیبت نہ ہو تب بھی دعا کرنی چاہیے۔ اس سے دعا مصیبت کے وقت میں جلد قبول ہوتی ہے۔ نمبر 4، ہر دعا سے پہلے کوئی نیک کام کرنا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ کوئی گناہ کرتا ہے، پھر وضو کرتا ہے، پھر 2 رکعتیں پڑھتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے گناہ کی معافی طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ نمبر 5، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے نے حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تمہارے پاس یمن کے لوگوں میں سے قبیلہ کرن سے ایک شخص اویس بن عامر آئے گا، اس کی والدہ ہے جس کے ساتھ وہ حسن سلوک کرتا ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ پر قسم کھائے تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرما دیتے ہیں۔ اگر تمہارے لیے اس سے دعا کروانا ممکن ہو تو ضرور کروانا۔ نمبر 6، اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھنا۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا میرا بندہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں، اور جب بھی میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ نمبر 7، دعا سے پہلے حمد اور درود شریف۔ امام ترمذی نے حضرت فضالہ بن عبید سے روایت نقل کی ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک شخص آیا اور اس نے نماز پڑھی اور کہنے لگا، اللہم اغفر لی وارحمنی، اے اللہ مجھے معاف کر دیجئے اور مجھ پر رحم فرمائیے۔ یہ سن کر ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نمازی تو نے جلدی کی، بلکہ جب تم نماز پڑھو اور بیٹھو تو شان الہی کے مطابق اس کی تعریف کرو، پھر اس سے دعا کرو۔ اس کے بعد ایک اور شخص نے نماز پڑھی تو اس نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نمازی دعا کرو، پوری کی جائے گی۔